ڈپٹی کمشنر نے غبارے والے بچے کو گاڑی کے پاس آنے پر دھکا دیا کہ میری گاڑی گندی مت کرو۔ بچہ گر گیا اور سارے غبارے پھٹ گئے۔ 10 سال بعد جب ڈی سی صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کے لیے دفتر کے چکر لگا رہے تھے تو سامنے کرسی پر بیٹھے افسر نے انہیں دیکھتے ہی اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ ڈی سی حیران رہ گیا۔ افسر نے روتے ہوئے اپنی دراز سے وہی صبح 7 بجے میں جو جوگنگ کر کے گھر واپس آیا، ابھی میں گھر پہ داخل ہوا جب مجھے اوپر کے کمرے سے چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں الٹا سیدھا اوپر کی طرف بھاگا۔ چیخ کی آواز میری بیٹی کے کمرے سے آئی تھی۔ دروازہ کھولا، سامنے وہ بستر پر چڑھی ہوئی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دیوار پر چڑھ جائے۔ میں فوراً بولا، ہوا کیا ہے؟ آپ کیوں چیخ رہی ہو اتنی زور سے؟ وہ روتے ہوئے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، بابا جانی وہاں چپکلی ہے اور مسلسل پریشان کر رہی ہے۔ جبکہ میں نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ 18 سالہ وہ بلا کی حسین تھی۔ میں ہمیشہ اس کو چھپا کر ہی رکھتا تھا۔ میں ڈپٹی کمشنر رہ چکا تھا، کئی لوگوں کے میرے ساتھ دشمنی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ دشمنی میری معصوم پھول سی بیٹی پر کوئی نکالے۔ میں آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، اس طرح نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے میری جان نکل گئی۔ میری ایسی عمر نہیں تھی رہی جو اس طرح کی آوازیں میں برداشت کر سکوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے بابا کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ جبکہ وہ بستر سے اتر آئی تھی، شاید اب چپکلی جا چکی تھی۔ وہ میرے سینے سے لگتے ہوئے بولی، بابا جانی معاف کر دیں، میرا ارادہ آپ کو تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا، میں بس گھبرا گئی تھی۔ اچھا یہ بتائیں، آپ آج آفس جائیں گے؟ امی رات کو بتا رہی تھی کہ آپ آج آفس چکر لگانے جا رہے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کو سکون نہیں ملا؟ اپنی بیٹی کی بات سن کر میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بس سوچ رہا ہوں کہ آج وہاں کا نظام دیکھ کر آتا ہوں۔ ابھی ریٹائرمنٹ کو 2 مہینے ہی ہوئے ہیں، اس طرح اپنی کرسی چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی، گال لال ہو گئے تھے۔ وہ بولی کہ جی بابا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ میں بھی آپ سے یہی بولنے والی تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ آج میری کالج سے چھٹی بھی ہے۔ اس کے رنگ دیکھ کر لمحے بھر کے لیے میں ٹھٹکا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار میرے آفس گئی تھی، لیکن اس طرح کا انداز پہلی بار دیکھا تھا۔ فی الحال میں کچھ بھی کہے بغیر اس کے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ نیچے آیا تو میری بیٹی پریشان لہجے میں بولی، کلثوم کے کمرے سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی، سب خیریت ہے؟ میں سر ہاں میں ہلا کر اب ایک طرف بیٹھ گیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی بیٹی چھپکلی سے ڈر گئی تھی، خیر وہ بھی میرے ساتھ آفس جا رہی ہے۔ اب یہ جا رہی ہیں میڈم تو یقیناً یہ مجھے اپنے ساتھ شاپنگ مال بھی لے کر جائیں گی۔ آپ چلیں گی ہمارے ساتھ؟ وہ بولی کہ نہیں میں زینت کی اس طرف جاؤں گی، احتشام کینیڈا سے واپس آ گیا ہے، اس سے ملاقات کرنے۔ اب اگر نہیں گئی، آپ جانتے ہیں زینت کتنا ناراض ہوگی، اور ویسے بھی زینت احتشام سے اپنی کلثوم کو سوچ رہی ہے۔ میں اس رشتے سے اتفاق رکھتی ہوں، اس لیے تھوڑی بہت آؤ بھگت کرنی ہی پڑے گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر لمحے بھر کے لیے میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کا گلنار چہرہ آ گیا، جس سے میں بھول ہی نہیں سکتا۔ میں اس کا باپ تھا، اس سے دوگنی عمر کا تھا۔ اچھے طریقے سے سمجھ آتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا کہ بے شک احتشام اچھا کماتا ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کی پسند کو اہمیت دوں گا۔ اگر اس نے احتشام کے رشتے کو منع کیا، یاد رکھنا میں رشتہ نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر میری بیوی کا چہرہ اتر گیا تھا۔ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، آپ سے کوئی بات کلثوم نے کی ہے کیا؟ اس نے کوئی پسند ظاہر کی ہے آپ سے؟ میں نے سر نفی میں ہلایا اور اب اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے بولا، اس نے اپنی پسند ظاہر نہیں کی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا ہے وہ کسی کو پسند کرتی ہے، اور ابھی وہ بہت چھوٹی ذہن ہے، کچا ہے۔ اگر ابھی تم اس کے دماغ میں یہ باتیں ڈالو گی میں تمہارا رشتہ احتشام سے کر رہی ہوں تو وہ باغی ہو جائے گی، اور یہ عمر اتنی خطرناک ہے، اگر اولاد باغی ہو جائے وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر لیتی ہے۔ فی الحال خاموش رہو، تمہارے دماغ میں جو چل رہا ہے اسے وہیں تک محدود رکھو، اور اپنی بہن کو بھی یہی سمجھانا، کلثوم سے کسی بھی طرح کا مذاق نہ کرے۔ فی الحال میں اسے لے کر اپنے ساتھ آفس کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میرے لیے میری بیٹی بہت اہم تھی۔ زندگی میں صرف میری ایک ہی خواہش تھی، میری کلثوم ہمیشہ خوش رہے، اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے۔ کمرے میں آ کر میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کر لیے اور بلیک پینٹ کوٹ زیب تن کر لیا۔ میں ڈپٹی کمشنر رہ چکا تھا، ہمیشہ سے ہی میں اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھتا تھا۔ لوگ میری بہت عزت کرتے تھے، میں نے کبھی کوئی کرپٹ نہیں کیا تھا۔
بلکہ ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ اپنی نوکری کی تھی۔ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے میں اب کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ ارادہ اب اپنی بیٹی کو پکارنے کا تھا، مگر وہ بھی چند لمحے بعد سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ اس نے بہت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، چہرے کی لالی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ وہ میرے نزدیک ہی آ گئی تھی اور خوشی سے بولی، آپ نے ناشتہ کر لیا یا پھر میں آپ کو دوں؟ اس کی بات سن کر میں ہلکا سا مسکرایا اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، آپ کب سے مجھے ناشتہ لگا کے دینے لگی؟ میری گڑیا رانی کو آخر کس سے ملنے کی اتنی جلدی ہے؟ میری بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، لیکن پھر فوراً ہی اپنے جذبات پر قابو پا کر بولی، مجھے کیوں کسی سے ملنا ہوگا؟ میں بس آپ کے آفس جانا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں میرے بابا کی غیر موجودگی میں وہاں اب کیا ہو رہا ہے۔ آپ فضول باتیں نہیں کریں، یہ بول کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ میں نے اپنی بیوی کو آواز لگا کر جانے کی اطلاع دی تھی اور خود بھی باہر آ گیا۔ میری بیٹی اب چوکیدار کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کر رہی تھی تاکہ ہم گاڑی باہر نکال سکیں۔ ڈرائیور پہلے ہی گاڑی پورش میں لا کر کھڑی کر چکا تھا۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، میری بیٹی بھی ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم آفس کے راستے پر گامزن ہو چکے تھے۔ چند لمحے بعد گاڑی میں خاموشی رہی اور پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مسٹر رحمان ڈپٹی کمشنر صاحب، کیسا محسوس ہو رہا ہے پورے 2 مہینے بعد اپنے آفس جاتے ہوئے؟ بابا جانی، آپ نے بہت جلدی ریٹائرمنٹ لی ہے، میں ابھی جوان بھی نہیں ہوئی صحیح طرح سے اور آپ اپنے عہدے سے فارغ ہو گئے۔ کاش آپ اس عہدے پر رہتے، میں روز آپ کے ساتھ آتی۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، لیکن تمہیں روز کیوں آنا ہے؟ کوئی وجہ؟ پہلے تم تو اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتی تھی۔ میری بات وہ سن کر بولی، بابا جانی، پہلے میں چھوٹی تھی، مجھے آپ کے عہدے کا علم ہی نہیں تھا۔ اب میں بڑی ہوں، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے بابا کسی عہدے پر فائز ہے۔ اب میں اپنے دوستوں کو بتاتی ہوں کہ میرے بابا کون ہیں۔ آپ نے اپنی جگہ ہی چھوڑ دی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میرے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیل گئی اور میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، یعنی آپ میری کرسی کا غلط استعمال کرنا چاہتی تھی، دوسرے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا چاہتی تھی۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار ہنس پڑی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس کالج سے آپ کے پاس آتی، آپ کے ساتھ بیٹھتی، وہاں کا نظام دیکھتی، ہو سکتا ہے فیوچر میں مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی، لیکن آپ پہلے ہی ہر چیز سے دستبردار ہو گئے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بابا، اتنی جلدی ریٹائرمنٹ لے لی، اور ابھی آپ کی عمر ہی کیا تھی؟ بلا وجہ آپ نے کاروبار شروع کر دیا۔ اپنی بیٹی کی بات سوائے ہنسی کے مجھے اور کچھ نہیں آیا، لیکن آج اس کا ہر انداز صاف بتا رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، اس کے دماغ میں کچھ ضرور چل رہا ہے۔ میری گاڑی اندر داخل ہوئی اور گارڈ بھاگ کر میرے پاس آیا۔ دروازہ کھول کر اس نے سر جھکا کر سلام کیا، جبکہ میں خوش اخلاقی سے ملا۔ اس طرح اس آفس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے اس گاڑی کو پارک کرنے کے لیے چابی دی تھی اور اپنی گاڑی کو ہاتھ تھام کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میرا سب سے اچھا تعلق تھا، میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، اس لیے سب میری عزت کرتے تھے۔ میں اندر داخل ہوا، وہاں پر موجود کام کرنے والے سبھی میری اطاعت میں کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے باقاعدہ آج سب کو گلے لگا کر ان کی خیریت دریافت کی تھی اور پھر مبین صاحب کا پوچھا تھا، جو ہمارے بڑے کمشنر صاحب تھے۔ کہنے کو تو وہ مجھ سے بڑے آفیسر تھے، لیکن میری اتنی عزت کرتے تھے کہ میں لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ ایک ورکر مجھے دیکھ کر بولا، ان کی جگہ بھی خالی ہو چکی ہے، مگر آپ کی طرح ہی ایک اور شخص نے ان کی جگہ بھی فل کر دی۔ اس کی باتیں سن کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں بے اختیار بولا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ اتنی جلدی ریٹائرمنٹ لے ہی نہیں سکتے، ابھی کچھ ہی وقت پہلے انہوں نے اس منصب کو حاصل کیا تھا، اتنی جلدی یہ سب کیسے ممکن ہے؟ وہ بولا، آپ کے جانے کے 2 دن بعد ہی ان کو بھی ریٹائرمنٹ کا بھوت سوار ہو گیا۔ ہم لوگوں نے سمجھایا، ہم نے آپ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ اپنے موبائل وغیرہ بند کر چکے تھے، پہلے کی سم ختم ہو گئی، اس لیے رابطہ نہیں ہو سکا، اور اب انہیں بھی گئے ہوئے پورے 2 مہینے بیت گئے ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے سکتہ طاری ہو گیا۔ میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، اب ان کی جگہ کون آیا ہے؟ ان کا کوئی رشتہ دار یا کوئی اور شخص؟ جبکہ وہ بولا، بہت ہی الگ مزاج کا آدمی آیا ہے، عمر زیادہ نہیں ہے لیکن تجربہ حد سے بڑا لگتا ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ ہم سب حیران رہ گئے کہ اتنی سی عمر میں
اتنا بڑا عہدہ کیسے سنبھال لیا؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ لڑکا یہاں تک پہنچا کیسے، اور آپ کی کرسی پر ایک بہت ہی دیانتدار شخص آیا ہے جو بہت ایمانداری سے اپنی نوکری کر رہا ہے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا، لیکن میں حیران مبین صاحب پر تھا، آخر انہوں نے اپنی کرسی کیوں چھوڑی اور ان کی کرسی پر ایک نوجوان کیسے پہنچ گیا؟ میں نے سر گھما کر ان کے آفس کی طرف دیکھا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اسی طرف بڑھے تھے۔ میں اس بات کو بالکل بھی فراموش کر بیٹھتا، میرے ساتھ میری بیٹی آئی ہے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے ہلکی دستک دی، اندر سے آواز آئی تھی، دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جائیں۔ میں ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے کرسی پر تقریباً 25 سال کا ایک نوجوان بیٹھا تھا، دیکھنے میں بلا کا حسین، اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود۔ اسے دیکھ کر کسی شہزادے کا گمان ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنی کرسی چھوڑ دی۔ چند لمحے تک ہم دونوں ایک دوسرے کو ہی دیکھتے رہے اور پھر اچانک اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا میرے پاس آ گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ نے سچ میں مجھے نہیں پہچانا؟ آپ کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں، ورنہ آج بھی ایک ایسی زندگی گزارا ہوتا جو ایک عام انسان کی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا وہ لڑکا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اچانک ہی مجھے اپنی بیٹی کا خیال آیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ساتھ ہی سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں محبت کے جگنو جگمگا رہے تھے، لبوں پر مسکراہٹ، گال لال ہو رہے تھے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر لمحے بھر کے لیے میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا وہ اس شخص کو پسند کرتی تھی؟ چند لمحے کے لیے میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ مجھے اس لڑکے کی آواز سے ہوش آیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ آئیں بیٹھیں، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کون ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو میں یاد آ جاؤں، اگر نہیں آیا تب بھی میرے پاس آپ کے لیے کچھ ہے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا اور خاموشی سے سامنے کی کرسی پر بیٹھ گیا، اپنی بیٹی کے ہمراہ۔ وہ اب گھوم کر واپس اپنی کرسی کے پاس چلا گیا۔ اس نے دراز کھولا تھا اور ایک تصویر نکال کر میرے سامنے رکھی۔ چند لمحے کے لیے میں کچھ بول نہیں پایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھیں اس تصویر کو، ہو سکتا ہے 10 سال پہلے کا وہ واقعہ آپ کو یاد آ جائے جس نے آج مجھے یہاں پہنچایا۔ اس کی بات سن کر میں نے تصویر کو اٹھایا تھا اور اگلا لمحہ مجھے ماضی میں لا کھڑا کر چکا تھا۔ پورے 10 سال پیچھے آج کا دن بہت ہی افراتفری والا تھا۔ اچانک ہی 2 عہدے داروں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں ڈپٹی کمشنر تھا، میرا کام انہی سب چیزوں کو سنبھالنا تھا، اسی لیے فوراً اپنا آفس چھوڑ کر میں وہاں پہنچا تھا۔ حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ ایک کا کہنا تھا اگر یہ رہا تو میں جاب چھوڑ دوں گا، اور دوسرے کا کہنا تھا اسے ختم کر دوں گا۔ اس نے میرے گھر والوں پر انگلی اٹھائی۔ لڑائی جب ہم دونوں کے درمیان تھی، یہ گھر تک کیسے پہنچا؟ میں نے اپنے بڑے عہدے دار مبین صاحب کو فون کیا تھا کہ آپ یہاں آئیں، آپ کی مجھے مدد درکار ہے، معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ میری بات سن کر وہ کافی خفا ہوئے تھے کہ یہ کام آپ کے ہیں، میں وہاں آ کر کیا کروں گا۔ میں نے جب انہیں صورتحال بتائی، ان دونوں میں بالکل بھی اتفاق نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے ایک دوسرے پر ہاتھ نہ اٹھا لیں، کوئی جانی نقصان نہ پہنچا دیں، بہتر ہے آپ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں۔ میری بات سن کر وہ معاملے کی سنگینی کو پہچان گئے اور فوراً بولے، ٹھیک ہے آپ فی الحال معاملہ کنٹرول کریں، میں کچھ دیر میں پہنچا۔ میں نے دونوں کو الگ الگ کمروں میں بھیج دیا۔ مجھے اب سگریٹ کی طلب ہونے لگی۔ میں وہاں پر کھڑے ہو کر سگریٹ نہیں پی سکتا تھا، اس لیے کمپنی سے باہر آ گیا تھا اور اپنی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر سگریٹ پھونکنے لگا، جب اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے پیچھے ایک معصوم 15 سال کا لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں گیس کے غبارے موجود تھے۔ وہ میری گاڑی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اپنی انگلی ٹچ کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھ میں عجیب سا غرور پیدا ہوا تھا، میں اتنا رئیس آدمی، اتنے بڑے عہدے پر، یہ غریب گندے کپڑوں والا میری گاڑی کو ہاتھ لگائے گا، اس کی اتنی جرت! یہ سوچ کر میں نے اچانک اسے زور سے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ وہ شاید اسی حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سے سب غبارے چھوٹ گئے اور وہ زمین پر گر چکا تھا۔ میں اس سے دیکھتے ہوئے حقیر لہجے میں بولا، خبردار جو آئندہ کسی بڑے عہدیدار کی گاڑی کے نزدیک آئے، تمہارا دماغ درست کروا دوں گا، سمجھ آئی؟ دور رہا کرو، نہ جانے کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ جب ماں باپ کے اندر پالنے کی سکت نہیں ہے تو پیدا ہی کیوں کرتے ہیں؟ غصے سے بول کر میں نے اپنا رخ واپس اپنی گاڑی کی طرف کر لیا تھا۔
اسی پل مبین صاحب گاڑی آ کر رکی اور میں نے اپنی سگریٹ بجھائی تھی۔ میں ان کے ہمراہ اندر کی طرف بڑھ گیا جبکہ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ مجھے ہوش اسی لڑکے کی آواز سے آیا تھا اور میں حال میں لوٹ آیا۔ وہ تصویر اسی منظر کی تھی جب میں نے اس بچے کو دھکیلا اور وہ زمین بوس ہوا تھا، شاید وہاں کے CCTV فوٹیج سے لی گئی تھی۔ میں نے نظر انداز کر کے اس بچے کو دیکھا اور ہر ہاں میں ہلا کر بولا، میں وہی ہوں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ اس دن بہت کچھ ہوا تھا۔ آپ کے اور مبین انکل کے اندر جانے کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے اس نے اٹھایا تھا اور کہا، اب تم اس طرح روڈ پر نہیں گھومو گے۔ تم کیا کرتے ہو میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے بس خاموش ہو کر جانے لگا، مگر اس نے مجھے سختی سے تھام لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہیں مبین صاحب نے اندر آنے کے لیے بلایا ہے۔ اگر تم ان کی بات نہیں سنو گے تمہارا یہاں دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ بہت بڑے آفیسر ہیں۔ میں گھبرا گیا تھا۔ میں فوراً بولا، میں نے کوئی چوری نہیں کی، بس گاڑی کو ہاتھ لگایا تھا۔ اب وعدہ کرتا ہوں کسی گاڑی کی طرف دیکھوں گا نہیں۔ اسی وقت میں بہت خوفزدہ تھا، لیکن وہ مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مبین صاحب آئے اور اسی گاڑی میں بیٹھے۔ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا دیکھا انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بس خاموشی سے مجھے سیدھا اپنے بڑے سے گھر لے گئے۔ میں نے خواب و خیال میں بھی اپنے ایسے گھر میں سوچا بھی نہیں تھا۔ ذہن میں بھی دور دور تک اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ 2 دن تک انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا جہاں کپڑے، کھانا اور ضرورت کا ہر سامان مجھے میسر تھا۔ میں حیرت کا شکار تھا کہ اچانک سے یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ 2 دن بعد جب تجسس بڑھنے لگا، میں مبین صاحب کی اسٹڈی میں چلا گیا۔ مجھے ملازم نہیں بتایا کہ وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں، وہاں کتاب پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھے انہوں نے کتاب بند کی تھی اور اپنے پاس بلایا۔ میں نزدیک پہنچا جب انہوں نے میرا ماتھا چوما اور میرے بال سہلاتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں 2 دن پہلے تمہارے ساتھ کتنی بدتمیزی کی گئی ہے۔ ہمارے ہی ایک آفیسر نے تمہیں زمین پر دھکیل دیا، لیکن میں اس کی طرف سے معافی چاہتا ہوں اور تمہیں ایک آفر دینا چاہتا ہوں۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی میں اس دنیا میں اپنی کوئی اولاد دلانا چاہتا ہوں۔ 15 سے 20 سال تک ایک بچے پر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور بدلے میں 20 یا 25 سال بعد ہمارے سامنے کھڑے ہو کر بہت آسانی سے کہتا ہے، آپ نے آج تک ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہی نہیں میرے ساتھ ایسا ہو۔ میں نے شادی کی ہے لیکن ہم دونوں میاں بیوی کے مزاج بہت الگ ہیں۔ وہ بھی آزاد خیال ہے اور میں بھی، لیکن ہمارا ایک گھر میں گزارا نہیں ہوتا۔ ہم مہینوں میں ملاقات نہیں کرتے تاکہ امن سلامتی رہے۔ ایک بچے کی ضرورت ہے جسے میں اپنا سکوں، مجھے اپنا بھول سکے۔ میری تکلیف پہ تڑپ اٹھے۔ میں جانتا ہوں خون کی بات الگ ہوتی ہے، جو محبت خون کے بچے میں ہوتی ہے وہ لپالک میں نہیں ہوتی، لیکن میں اس بات سے آشنا ہوں جو انسان ایک ایسے بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے جو سمجھدار ہو، باشعور ہو، ایک بہت ہی تکلیف دہ زندگی گزار رہا ہو۔ وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیتا بلکہ آپ کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ میں تمہاری پوری پڑھائی کا خرچہ اٹھاؤں گا اور تمہیں اپنا نام دوں گا اور آگے ترقی کرنے کا مواقع بھی۔ میرے کندھے پر ہاتھ تک پہنچ جاؤ گے، اس قابل ہو جاؤ گے کہ تمہیں اپنی کرسی دے سکوں، تب میں اپنی کرسی تمہیں سونپ دوں گا۔ بولو، آؤ گے، میری جگہ بنو گے کچھ؟ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے صرف ان سے اتنا ہی بولا کہ میں آپ کی کرسی کیوں لوں گا؟ آپ کا عہدہ لے کر میں کیا کروں گا؟ جو چیز آپ کی ہے وہ آپ کی ہی رہے گی۔ ہاں، میں اس عہدے کی، اس کرسی کی عزت کر سکتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر پال رہے ہیں، میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا اور جو امید آپ نے کی ہے اس امید پر کھرا اتروں گا۔ اور اسی دن انہوں نے مجھے کاغذاتی کارروائی کی تھی اور اپنا نام دیا۔ مجھے بطور بیٹا ان کی زندگی میں شامل ہو گیا۔ میں نے کئی دفعہ ان سے خواہش ظاہر کی میری ملاقات آپ سے کروائی جائے۔ اس وقت مجھ میں گھمنڈ آیا تھا، ایسا گھمنڈ کہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا، لیکن بابا نے میری ملاقات آپ سے نہیں کروائی، صرف اس لیے شاید وہ آنے والے کل کے بارے میں جانتے تھے۔ یہ کہتے ہی اس نے میری بیٹی کی طرف گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، اس کا حال وہی تھا، لال گال، ہونٹوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک اس کے ہر انداز سے صاف جھلک رہی تھی۔ وہ سامنے بیٹھے شخص کی محبت میں پور ڈوبی ہوئی تھی۔
میں نے دوبارہ اس کی جانب دیکھا، وہ مزید بولا یعنی آج آپ پینشن کے حوالے سے بھی آئے ہیں؟ شاید میں نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی، یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی، پھر اس کو کیسے پتا؟ وہ بولا آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، مجھے معلوم ہے آپ نے 2 مہینے کسی سے رابطہ نہیں کیا، لیکن آپ کے دل میں یہی بات تھی کہ آپ کی پینشن آپ تک اب کیوں نہیں پہنچ رہی، لیکن ٹینشن نہیں لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، اگلے مہینے سے آپ کو پینشن ملنا شروع ہو جائے گی۔ اگر میرے لائق کوئی اور کام ہو مجھے ضرور بتائیے گا۔ بابا بالکل ٹھیک ہے، اکثر آپ کا ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کتنے ایماندار رہے، میں اپنی نوکری کے ساتھ آپ بے فکر رہے، یہاں کے نظام کو میں اچھے طریقے سے سنبھال رہا ہوں۔ فی الحال میری ایک میٹنگ ہے، مجھے اجازت چاہیے۔ ہاں اب بس اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، اس دن کے دھکے کے لیے شکریہ، اگر آج میں یہاں پہنچا ہوں تو صرف آپ کی بدولت، اگر آپ مجھے دھکا نہ دیتے میں بابا کی نظروں میں نہیں آتا اور آج مجھے یہ عہدہ نہیں ملتا۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے چلا گیا، جبکہ میری بیٹی کھڑی ہو چکی تھی، باقاعدہ گھوم کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ فوراً باہر کی طرف بڑھتا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ تھام دیا۔ اس نے اب مجھے حیرت سے دیکھا، میں بنا کچھ بھی کہے باہر آیا تھا۔ ارادہ نہیں ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کرنے کا بھی تھا، لیکن میری ہمت اب نہیں ہوئی۔ اکثر مبین صاحب مجھے سے اپنے بیٹے کا ذکر کرتے تھے اور کئی دفعہ میں نے ان سے مذاق میں اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ کے بیٹے سے میں اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گا، ہم اپنی دوستی کو رشتہ داری میں تبدیل کریں گے، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص کو میں اپنا داماد بنانے کے خواب سجا رہا تھا آخر وہ کون ہے۔ میرا دل بہت بری طرح ڈر چکا تھا، کیا یہ شخص میری بیٹی سے بدلہ لے گا؟ یہ میری بیٹی کو تکلیف پہنچائے گا؟ آج کل کے نوجوان محض ایک بات کو سر پر سوار کر کے اگلے کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، اور مجھے بھی اب یہی خیال آ رہا تھا۔ میری بیٹی گاڑی کے پاس پہنچ کر بولی بابا وہ کہیں نہیں گئے، ان کے آفس میں میٹنگ ہے، ہم تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں، پھر ان سے اچھے طریقے سے ملاقات کر کے جائیں گے، بلکہ مبین انکل کا نمبر بھی لے لیں گے، آپ ان سے بھی رابطے میں رہا کریں، اور آپ کے دوست ہیں، دیکھیں وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں نے اس کو اب آنکھیں دکھائی تھی، وہ نہایت سخت لہجے میں بولا جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے نا اس خناس کو نکال دو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جیسا تم سوچ رہی ہو، آئی بات سمجھ؟ میرے لہجے میں وہ بالکل سن ہو چکی تھی، میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنی بیٹی سے اس طرح بات نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ نرمی سے پیش آیا تھا، لیکن آج اس کا رویہ دیکھ کر میرا دماغ بھول گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کا رویہ دیکھ ہی اپنی بیوی کو احتشام کے لیے منع کیا تھا، حالانکہ میرے دل میں بھی اسی کے خیال تھے، مگر اب یہی سوچ چکا تھا کہ گھر جا کر اپنی بیوی سے بات کروں گا کہ ان دونوں کی منگنی کروائی جائے، اگر میری بیٹی کے دماغ میں ایسا کچھ بھی چل رہا ہے وہ فوراً نکل جائے۔ میں ہی بہتری تھی، وہ کم عمر اور ناسمجھ تھی، اس عمر میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ غلطی اپنی بیٹی کو کرنے نہیں دے سکتا، ایسے لوگ بدلہ لیتے ہیں اور میں اپنی بیٹی کو بدلہ کے زد میں نہیں آنے دیتا۔ خاموشی سے ہی سفر طے کر گیا تھا اور ہم گھر لوٹ آئے تھے۔ میری بیٹی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اگلا لمحہ میرے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ میرے لاؤنج میں کوئی اور نہیں بلکہ مبین صاحب اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہ میری طرف بڑھتے ہوئے بولے کیا حال ہے صاحب، ہمیں آپ بھول ہی گئے، بولا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد رابطے میں رہوں گا، کتنے میں نے تم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن تم منظر سے ایسے غائب تھے تمہارا کچھ پتہ ہی نہیں، اور آج آفس گئے تھے، مجھے کم از کم ایک میسج کر دیتے میں بھی آ جاتا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے جذبات کا حکم کیے اور انہیں دیکھتے ہوئے آپ نے بھی ریٹائرمنٹ دے دی اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، مجھ سے تو بولا تھا کہ ابھی آپ کا ارادہ نہیں۔ میری بات سن کر ان کی بیوی بولی بھائی صاحب آپ جانتے ہیں ان کی جلد بازی، دماغ کو میں نے بھی بہت سمجھایا لیکن اپنے بیٹے کے معاملے میں یہ کسی کی نہیں سنتے، ان کے بیٹے نے ہی یہ خواہش ظاہر کی تھی اور اب نتیجہ دیکھ لیں، وہ اس کی کرسی پر بیٹھ کر عیش کر رہا ہے اور یہ خالی ہاتھ رہ گئے، اس لیے کہتے ہیں انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بیوی کی بات سنتے ہی مبین صاحب نے سر نفی میں ہلایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے میرا بیٹا عیش نہیں کر رہا بلکہ اپنا فرض نبھا رہا ہے، جس طرح میں ڈیوٹی کرتا آیا ہوں اسی طرح وہ کر رہا ہے، اور اب خیر سے اس نے میرا کاروبار بھی شروع کر لیا اور اسے بھی سنبھال رہا ہے، اس نے مجھ سے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی بلکہ میں نے اس سے خواہش ظاہر کی تھی کہ اب تم جوان ہو چکے ہو، پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، بہتر ہے تم اپنی کرسی سنبھال لو،
اس کے بعد اس نے جا کر ہاں کہی۔ وہ تب بھی راضی نہیں تھا۔ آپ بلا وجہ الٹی بات کر کے دلوں میں نفرت پیدا نہ کریں۔ وہ اپنی بیوی سے کافی سخت لہجے میں بولے تھے۔ میں نے ماحول کی نزاکت سمجھتے ہوئے مبین صاحب کا ہاتھ تھام لیا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، غصہ کیوں کرتے ہیں؟ اتنے دن بعد ہم ملاقات کر رہے ہیں اور آپ غصہ کر رہے ہیں۔ بیٹھیں، بتائیں کیا لیں گے، ٹھنڈا یا گرم؟ جبکہ وہ بولے، ہم چائے پی چکے ہیں، تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ مجھے تم سے آج بہت ضروری بات کرنی ہے، بلکہ تمہارا ہی خواب پورا کرنا ہے، اس لیے آج میں تمہارے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ میری بیٹی کا ہاتھ مانگیں گے؟ کچھ سوچ کر میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا اور فوراً بولا، جاؤ اوپر، جب ضرورت ہوگی میں تمہیں بلا لوں گا۔ کلثوم کو شاید میری بات بری لگی تھی، وہ بنا کچھ بھی کہے جانے لگی، مگر اچانک مبین صاحب بولے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیٹی کے سامنے ہی یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا دور ایسا ہے، بچوں سے باتیں نہیں چھپانی چاہیے۔ بچوں سے باتیں چھپا کر آپ صرف اور صرف ان کا دل دکھاتے ہو اور انہیں مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ اگر اس کی مرضی نہیں ہوگی تو میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ آپ کی بیٹی کی مرضی ہونا بے حد ضروری ہے۔ میرا دل مزید گھبرا گیا۔ میں اپنی بیٹی کے رنگ دیکھ چکا تھا اور یہی چیز مجھے خطرے میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں ایک سمجھدار اور باشعور تجربہ کار انسان تھا۔ انسان کے چہرے کو دیکھ کر اس کے دل کا حال بھانپ لیتا تھا۔ اب ہم آفس پر بیٹھ گئے تھے اور میری بیوی بیٹی میرے ساتھ ہی، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی بالکل میرے سامنے بیٹھے تھے۔ مبین صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آج میں تمہارے پاس تمہاری سب سے قیمتی چیز مانگنے آیا ہوں۔ جانتا ہوں تمہاری بیٹی کی عمر ابھی صرف 18 سال ہے اور میں اس بات کی عزت کرتا ہوں، اس لیے ابھی تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کرواؤں گا۔ تم شروع سے دن سے بولتے آئے ہو، تم میرے بیٹے کو اپنا داماد بنانا چاہتے ہو، اور اب میرے بیٹے کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ منگنی ہو جائے، وہ کسی کے ساتھ تعلق میں آ جائے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک چھوٹی سی منگنی کی رسم کر لیتے ہیں۔ میرا سب کچھ میرے بیٹے کا ہے۔ اب تم دیکھ چکے ہو وہ کتنے اچھے عہدے پر فائز ہے، کاروبار بھی سنبھال رہا ہے، تمہاری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ میں نے اپنا گھر بھی ان کے نام کر دیا ہے۔ وہ بہت فرما بردار ہے۔ زندگی میں اس نے سب کچھ بہت محنت سے حاصل کیا۔ میں نے اسے بیٹھ کر کبھی کچھ نہیں دیا۔ اس کی بات سن کر میں نے سر کو ایک بار پھر گھمایا۔ میری بیٹی کا چہرہ ایک بار پھر کھل اٹھا تھا، شرم سے لال ہو رہا تھا، آنکھوں کی چمک، ہونٹوں کی مسکراہٹ سب بتا رہی تھی کہ وہ واقعی ہی اس رشتے میں دلچسپی لیتی ہے۔ لیکن میرا دل اتنا بھاری تھا کہ میں ایک دفعہ بھی اپنے منہ سے اس لڑکے کے بارے میں کچھ پوچھ نہیں پایا۔ میری بیوی کا حال بھی میری بیٹی سے مختلف نہیں تھا۔ اتنا اچھا رشتہ اگر بیٹھے بٹھائے مل جائے، وہ بھی جوان جہان خوبصورت لڑکے کو، کون ماں باپ اپنے رشتے کو ٹھکرائیں گے؟ میری بیوی فوراً بولی، ہاں مجھے سر رحمان صاحب نے اس حوالے سے بتایا، لیکن میں سمجھتی آئی آپ دونوں ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں، لیکن آپ اگر سیریس ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں، اور جہاں تک مجھے علم ہے میری بیٹی بھی آپ کے بیٹے کو پسند کرتی ہے۔ دراصل یہ پہلے کسی گروپ وغیرہ میں آپ کے بیٹے کی تصویر دیکھ چکی تھی۔ کلثوم اپنی بیوی کی بات سن کر میں ہوش میں آیا، جبکہ میری بیٹی سر کو ہلکی سے جنبش دے کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور شرماتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی کمرے میں ایک دم ان تینوں کا کہکہا گونج اٹھا، لیکن میں اب بھی پتھر کی مورت بنا تھا۔ میں نے اسے دھکا دیا تھا، اس کی تذلیل کی تھی، ہاں وہ اس واقعے کے بعد ہی نظروں میں آیا تھا، لیکن کیا وہ میری بیٹی کو سزا نہیں دے گا؟ کیا وہ اسے واقعی ہی خوبصورتی کے ساتھ سنوارے گا؟ میرے دماغ میں کئی طرح کے سوال آ رہے تھے۔ فی الحال میں نے مبین صاحب کو کوئی جواب نہیں دیا، بس ان سے وقت مانگا اور وہ حیران رہ گئے تھے۔ بیوی کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن فی الحال مجھے تھوڑا وقت چاہیے تھا۔ 2 دن خاموشی سے گزر گئے۔ مجھے معلوم تھا میری بیٹی مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے دل کی بات مجھے بتانا چاہتی ہے، لیکن میں اسے کوئی موقع نہیں دے رہا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں شام کی چائے اپنے گھر کے لان میں بیٹھا پی رہا تھا جب میرے گھر کے دروازے کھلے تھے اور ایک چمکتی ہوئی گاڑی میرے پورچ میں آ کر رکی۔ اجنبی گاڑی کو دیکھ کر میں تھوڑا حیران ہوا۔ آخر گارڈ نے کس کو اندر آنے کی اجازت دی؟ اور اگلے ہی پل گاڑی سے کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا اترا تھا، یعنی مبین صاحب کا بیٹا شمس۔ اسے دیکھ کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ قدم بقدم چلتا میرے پاس آیا، ہاتھ بڑھا کر دھیمی آواز میں بولا، کیسے ہیں سر؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سے مجھے تھوڑی بات کرنی ہے۔ اچانک اجازت بھی ہو بیٹھ جاؤں؟
میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دراصل مجھے بابا نے بتایا 2 دن پہلے انہوں نے آپ سے میرے رشتے کی بات کی ہے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے معلوم ہے آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ سے تھوڑی تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں بیٹھ جاؤں؟ میں نے ایک بار پھر ہاں میں ہلایا۔ وہ اب بیٹھ گیا تھا، مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا، اسی لیے چپ چاپ میں بھی بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی اور وہ پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یقیناً آپ کے دماغ میں یہی چل رہا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کر کے اسے اپنے بدلے کی نظر کروں گا، لیکن میں حیران اس بات پر ہوں کہ آپ نے ایسا سوچا کیوں؟ یعنی آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ آپ نے جو میرے ساتھ 10 سال پہلے کیا تھا وہ غلط تھا۔ اگر آپ کے دل میں ایسا کوئی خیال ہے کہ تو آپ مجھ سے معافی مانگ سکتے تھے، ہم بات کو ختم کر سکتے تھے، لیکن آپ دل میں لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اور نہ ہی اچھا طریقہ۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مبین صاحب کے بیٹے ہو۔ مبین صاحب اور میری بہت اچھی دوستی رہی۔ ہم دونوں نے کئی سال پہلے اس بات کو طے کر لیا تھا کہ اپنے بچوں کی شادی ہم آپس میں کریں گے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ان کی اولاد ہو۔ میں اپنی غلطی پر شرمسار ہوں۔ مجھے اس طرح اس دن تمہیں دھکا نہیں دینا چاہیے تھا، اتنا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ مجھے معاف کرنا، لیکن واقعی میرے دل میں یہ ڈر بیٹھ چکا ہے کہ تم بدلے کے لیے میری بیٹی کا ساتھ برا کر سکتے ہو۔ میری بات سن کر اس نے سر نفی میں ہلایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو پتا ہے آپ کی بیٹی اور میں پورے 1 سال سے ریلیشن میں ہیں۔ ہماری ملاقات اس کے کالج میں ہوئی تھی، وہاں میں چیف گیسٹ کے طور پر گیا تھا، اور اس دن کے بعد سے ہم دونوں کے درمیان تعلق اتنا گہرا ہو گیا کہ میں اب اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو نہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ بابا ہیں اور اس کے آپ کو یہ باتیں بری لگیں گی کیونکہ وہ بہت چھوٹی ہے۔ میں نے بھی اس بات کا اظہار اس لیے نہیں کیا تھا، میں بس اس کے بالغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اتفاقی طور پر آپ نے ریٹائرمنٹ دے دی، بابا نے بھی دے دی اور میں ان کی جگہ، ورنہ میرا ارادہ بزنس سنبھالنے کا ہی تھا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آپ کی بیٹی کا بہت خیال رکھوں گا، اسے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ مجھے پتا ہے اگر آج میں آپ کی بیٹی کو تکلیف پہنچاؤں گا، کل رب العالمین مجھے بھی بیٹی دے گا، اور اگر میری غلطی کی سزا میری بیٹی کو ملی تو میں کیسا محسوس کروں گا؟ میں نے 15 سال تک یتیمی کی زندگی گزاری ہے، مجھے پتا ہے ایک بچے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اسے اس طرح حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اسے تکلیف دی جاتی ہے، اسے کوسا جاتا ہے۔ آپ نے محض دھکا دیا تھا، میرے ساتھ تو بہت کچھ ہوا ہے، مارا گیا ہے، ذلیل کیا گیا ہے، یارو مددگار چھوڑ دیا گیا۔ آپ کا دھکا دینا میرے لیے بہت مفید ثابت ہوا، میری پوری زندگی بدل گئی۔ میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا، آپ پریشان نہ ہو، بس ہاں کہہ کر آپ کی بیٹی مجھ سے بہت پیار کرتی ہو اور میرے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اگر کسی درد سے گزرے گی تو یاد رکھیے گا کہ ساری زندگی اس کو درد کو سینے سے لگا کر بیٹھ جائے گی اور پھر بہت مشکل سے آگے بڑھے گی۔ میں اس سے شادی نہیں کر رہا، ابھی صرف ہم منگنی کریں گے اور اگلے سال تک نکاح، تب بھی میں رخصت نہیں کروں گا۔ جب آپ بولیں گے تبھی رخصتی ہوگی، صرف اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں وہ بہت حساس دل کی مالک ہے اور اس کی ذرا سی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ بس آپ سے اتنا کہوں گا کہ مجھ پر بھروسہ رکھے، میں آپ کی بیٹی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس کی باتیں میرے دل میں اتر گئی، میں نے بے اختیار اس سے ہاتھ ملا لیا۔ تقریباً 1 ہفتہ میں بس خاموش رہا۔ اپنی بیٹی سے بھی بات کی تھی، اس نے بھی مجھے سچائی بتا دی۔ میرے دل کو تھوڑی ٹھیس پہنچی تھی کہ 1 سال سے وہ کسی کے ساتھ تعلق میں تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن میں نے ایک سخت باپ کی طرح اس پر پہرے نہیں بٹھائے تھے، بلکہ اس کے جذبات کو سمجھ کر فیصلہ کیا تھا اور اپنی طرف سے رضامندی ظاہر کر دی۔ 2 ہفتے بعد میں نے اور مبین صاحب نے مل کر اپنے بچوں کی منگنی کروا دی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ واقعی بہت اچھا انسان تھا۔ میرا دھکا دینا اس کی زندگی بدل چکا تھا، حالانکہ میں نے بہت غلط کام کیا، لیکن اس نے اس چیز کو پازیٹیو لیا تھا۔ جو انسان مثبت سوچ کا مالک ہو وہ کبھی بھی گمراہی کی جانب نہیں جاتا۔ آج میری بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر اب مطمئن بھی ہوں۔ اس کی زندگی سنور گئی اور میری بیوی بھی بہت خوش ہے۔ ہاں اس کی بہن تھوڑا ناراض ہو گئی
جب وہ اپنے بیٹے کے لیے بول چکی تھی، تو ہم نے کسی اور کو اس کا ہاتھ کیوں دیا؟ لیکن میں آپ سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنے بچوں کی خوشی کو کبھی بھی تباہ نہیں کریں، بلکہ ان کے جذبات کو سمجھ کر ان کا خیال کرنا چاہیے۔ یہی سمجھداری کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔